Is the screen clear? جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So we had completed the second ruku of Surah An-Nisa and the group which starts from verse number 8 to 14, 6 verses. تھوڑا سا ایک بار سورہ نساء کے بارے میں بھی اور دو گروپ جو ہم کر چکے ہیں، ایک 1 to 8 کا ایک گروپ تھا، پھر 6 سے 14 تک کا ایک گروپ تھا. اگرچہ کہ رکوع میں پہلے رکوع میں رکوع کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اس کے لحاظ سے پہلے رکوع میں 10 آیتیں تھی، 10 میں سے 1 سے 8 تک کا ایک گروپ بنائے تھے if I do remember، اور دوسرے رکوع میں صرف 4 آیتیں تھی، اور لیکن ہم 9 سے 9 to 14 یہ گروپ بنائے تھے. Am I right؟ مجھے گروپ یاد نہیں رہتے اور جب بھی وقت پہ بناتے ہیں. پہلے 6 آیتوں کا ایک گروپ بنائے تھے آپ، جس میں وہ اچھا 21 احکام کا ذکر تھا، اور پھر 7 سے 14 تک یہ ورثے کی تقسیم کا ایک گروپ بنائے تھے. اوکے، اس واسطے مجھے یہ تو آپ کے پڑھانے کے لیے میں بنا دیتا ہوں، لیکن میں اپنے طور پہ گروپ یاد نہیں رکھتا، اس لیے کہ تلاوت میں کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے. چلیے، دیٹس گڈ، دیٹس گڈ. یہ تھے، لیکن رکوع کے لحاظ سے اس کا تھوڑا سا ڈفرینس ہے، اور یہ 2 رکوع ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. اس میں جو مین پوائنٹس ہیں وہ کیا تھے؟ پہلے جو 6 آیتیں ہیں اس میں کیا پڑھے تھے ہم، کیا سیکھے سورہ نساء سے؟ یس، کسی کو بھی یاد نہیں ہے؟ تھوڑا بہت یتیموں کے تعلق سے. عورتوں کے تعلق سے جو سماج کے یوزولی جن سے انصاف نہ نہیں ہوتا، ہاں، یتیموں اور عورتوں کے بارے میں. ان کو یتیموں کو مال کھا جاتے تھے، اس کے بارے میں ہدایت. اب ایک بار پھر اس کا تھوڑا سا ہم ریویژن کر کے نئے گروپ کو بھی شروع کرتے ہیں. وہ یہ کہ ہمارے علم میں زمانے جاہلیت
کا ہونا بہت ضروری ہے ان آیت کو سمجھنے کے لیے۔ وہ جہالت کا زمانہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اس قوم میں کوئی نبی نہیں آئے تھے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بعثت ہوئی، اور اس عرصے میں وہ قوم اتنی بگڑ چکی تھی، عرب قوم، کہ ان کے اندر کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو ان میں موجود نہیں تھی۔ خاندانی برائیاں، قبیلوں کے جھگڑے، معاشی برائیاں، معاشرتی برائیاں، ایمانداری کا کوئی سوال نہیں۔ یہ دونوں مکہ اور مدینہ، مکے میں کیا تھا، یہ اب تمام مکی صورتوں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ 13 سال تک پہلے صرف توحید، رسالت اور آخرت کے اوپر کام کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کے اوپر کام کیا ان کے، اور بہت کم شرعی احکام ہم کو مکی آیت میں ملتی ہے۔ پھر مدنی دور میں بھی ابتداءً جو احکام تھے اس میں کچھ کنسیشن تھا۔ ایک ماڈرن تھیوری ہے جسے چینج تھیوری کہتے ہیں، چینج تھیوری ایک ماڈرن تھیوری ہے کہ چینج کیسے ایکسپٹ ہوتا ہے، اور اس تھیوری کا خلاصہ یہ ہے کہ چینج از ناٹ ایکسپٹیڈ ایزیلی۔ جو بھی چینج، چاہے فوڈ ہیبٹس ہوں یا چاہے کوئی زندگی کے اصول ہوں، ان میں اگر کوئی چینج آتا ہے تو انسان کا یہ ایک مزاج ہے کہ اس کو آسانی سے قبول نہیں کرتا۔ اٹ ٹیکس ٹائم۔ تو عقائد کی جتنی خامیاں ان کے اندر تھیں، بتوں کی پوجا، ان کے ساتھ ان کو چڑھاوے چڑھانا، ان پہ مدد مانگنا، وہ ساری چیزیں ان کی تھیں۔ لیکن جیسے ہی کلمہ توحید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، تو اس کے ساتھ ہی ایک بڑا دھکا اس قوم کو لگا کہ یہ توحید کیا چیز ہے، ایک اللہ کیسے، یہ سارے کام اللہ کیا ہے۔ تو پھر وہاں سے اختلافات شروع ہوئے، پہلے کچھ نرمی تھی، پھر اور سختی آئی، اور پھر سختی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تک ہو گئے، جس کے بعد ہجرت کرنا پڑی۔ اب جب ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہ 28 صورتیں پوری قرآن میں مدنی صورتیں ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلے کام کیا گیا وہ اصلاح معاشرہ، ریفارمیشن جسے کہتے ہیں۔ کئی دوسرے مذاہب میں بھی ریفارمرس آئے ہیں جو ان مذاہب میں ریفارمیشن لکھے ہے، جیسے ہندوؤں میں ایک ستی کی رسم تھی جس میں بیوہ کو اس کے شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ ایک راجہ رام موہن رائے کو آیا تھا تو اس نے وہ ریفارمیشن لے کے آیا کہ وہ کئی پرانی جو فرسودہ رسمیں تھیں اس کو ختم کیا۔ تو ریفارمیشن ہر زمانے میں ہوا ہے۔ تو یہ ریفارمیشن کا کام سورہ نساء کے بارے میں بہت پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ 3-4 ہجری سے لے کے فتح مکہ تک کی جتنی ریفارمیشن کی آیتیں ہیں اس صورت میں جمع ہو گئی۔ کوئی ایک وقت میں ان آیتوں کا نزول نہیں ہوا۔ جہاں پر بھی خاندانی نظام میں گڑبڑ تھی، یا پھر فیملی سسٹم، یا پھر معاشرتی معاشی لین دین اور دوسرے جتنے بھی نظام تھے، جہاں جہاں گڑبڑ تھی ان سب کو اس میں درست کیا گیا۔ پھر علماء کے 2 گروپ ہیں، ایک ناسخ اور منسوخ کو مانتے ہیں، ایک گروپ ناسخ اور منسوخ کو نہیں مانتا، بلکہ اس کے اندر امپروومنٹ ہوا۔ ابتدا میں لینینسی آئی کہ ایک دم ساری چیزیں اگر لاگو کر دی جاتی کہ اب شراب بھی حرام ہو گئی، جوا بھی حرام ہو گیا، اور پھر یہ
زنا بھی حرام ہو گیا، اور پھر جو جتنی برائیاں تھی، یتیموں کا مال کھانا بھی حرام ہو گیا، اور پھر ورثے کے بارے میں جتنی باتیں تھی، اگر وہ سب ایک ساتھ نافذ ہو جاتی تو لوگ بد دل ہو جاتے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے کہ اس کو دھیرے دھیرے سورہ نساء تک بھی آپ دیکھیں گے کہ شراب کی حرمت نہیں آئی، جوے کی حرمت نہیں آئی. اسی میں ایک آیت آپ کو ملے گی، وہ جو نشا کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. اس طرح سے ایک پورا ریفارمیشن ہم کو مل رہا ہے. اور سورہ نساء کی جو ابتدائی آیتیں ہیں اس میں مائلڈ چینجز، ایسے جس کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی زیادہ ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی. اس میں یتیموں کا مال، عورتوں کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، اور ورثہ جیسے چاہے اس کو قبول کر لیتے تھے. اور پھر اس کے بعد یہ جو آیتیں آ رہی ہیں، اب ہم جو گروپ شروع کر رہے ہیں، یہ تیسرا گروپ ہے سورہ نساء کا، رکو نمبر 3، رکو نمبر 3. اور اس میں 8 آیتیں ہیں، 15 سے 22 تک، 15 سے 22 تک کی 8 آیتیں ہیں. ان 8 آیتوں کو ہم 2 گروپ میں تقسیم کریں گے. ایک 15 سے 18 تک کا ایک گروپ ہم بنائیں گے، اور پھر 19 سے 22 تک کا 4 آیتیں. پہلے گروپ میں 4 آیتیں، دوسرے گروپ میں 4 آیتیں. یہ پوری 8 آیتیں اس زمانے کی جو بد اخلاقیاں تھی، جو فحاشت پھیلی ہوئی تھی، جو جس طرح چاہے ان کے پاس کوئی قانون نہیں تھا، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ریفارمیشن کا کام اپنی آیات کے نزول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا. وہ ایک ٹاپک کے بعد ہم دوسری ٹاپک میں اب آ رہے ہیں جو ورثے کی ٹاپک تھی، وہ ٹائم لی تھی. یہ بھی تھوڑا ٹائم ضرور لے گی، اور بہت اہم ترین آیتیں سورہ نساء کی ہے کہ کس طرح گریجولی چینج ان کے اندر لایا گیا، ان کو کس طرح ان کے خاندانی نظام کو بہتر بنایا گیا، کس طرح معاشی نظام کو بہتر بنایا گیا. اگرچہ کہ سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں بھی وہ کوشش کی گئی، لیکن سورہ نساء میں خاص طور سے فیملی کا، معاشرے کا ذکر ہے، اس کو درست کیا گیا. اور سورہ بقرہ میں ہم زیادہ تر جو باتیں پڑھے ہیں اس کا ایک بڑا حصہ 176 سے احکام شروع ہوتے ہیں، لیکن 176 تک پورا وہ یہودی جن کے باپ دادا سے ان کے اندر برائیاں پیدا ہو گئی تھی، برائیاں چل رہی تھی، ان کے اندر بھی وہ سسٹم جو تھا، شرعی احکام کو بھول گئے تھے، اس سے ہٹ کے کام کرتے تھے، وہ سارے گنوائے گئے. یا بنی اسرائیل ڈائریکٹ خطاب کیا گیا. اور پھر یہ کہ ان کی کیا فضیلت تھی، اور اس کے بعد ان کی خلافت کو لے کے کس طرح خلافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سونپی گئی. آل عمران میں زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ نصرانیوں سے خطاب تھا، ان میں کیسے بگاڑا گئی، ان کے اندر شرک کیسے آ گیا، کہ وہ پیغمبر کو جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا نبی اور رسول بنا کے بھیجا تھا، انہی کے تعلق سے وہ سن آف گاڈ کا تصور ہے نا، پھر حضرت وہ ٹرینٹی کا تصور آ گیا، اس پہ کاری ضرب لگائی گئی. اس کے علاوہ پھر احکام بھی ہیں، جنگوں کے بارے میں بھی ہے، جنگ احد کے اوپر پورا تبصرہ بھی اس میں ہم کو ملتا ہے. لیکن سورہ نساء کا پوری ایک خاندانی اور معاشرتی نظام کو بہتر بنانا، یہ دیٹ از دا مین پارٹ آف
سورہ نساء آپ کو ایسے ہی پورے گروپ ملیں گے. ٹھیک ہے. یہ تو اب اس کے ہم یہ 15 تیسرے رکوع کی 8 آیتیں ہیں جو 15 سے 22 تک چلیں گی. اس کے بھی ہم 2 گروپ کریں گے. پہلی 4 آیتوں کا ایک گروپ کریں گے اور اس کے بعد باقی دوسری 4 آیتوں کا ایک گروپ کریں گے. یہ 4 آیتیں ایک ہی قسم کی جو برائیاں تھی ان کے اندر جو ریفارمیشن کے احکام ہے، جو چینجز اور درستگی کے احکام ہے، ان ساری چیزوں کا ذکر ہم کو ملتا ہے. اور مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ریفارمیشن کے احکام ہیں گریجولی سب سے پہلے سورہ نساء میں ان کا ذکر کیا گیا. سورہ نساء، النساء، اس کے بعد سورہ الاحزاب، وہ بھی بہت زیادہ پورے ریفارمیشن کا بھی ہے، اور پھر وہ جنگ خندق کا بھی اس میں ذکر ہے. اس کے بعد مدنی صورت ہے سورت نور، سورت النور. سورت النور یہ ہم ایوننگ آفٹرنون تفسیر کلاس میں بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. پھر اس کے بعد آخری سورت المائدہ ہے، اس میں مختلف قسم کے احکام ہیں، اس میں بھی ریفارمیشن کے احکام ہیں. تو اس طرح سے یہ 4 صورتوں میں ہیں، لیکن کہیں پر مکمل آئے ہیں سورہ مائدہ میں. پھر وہ حرمت شراب، حرمت جوا، وہ ساری چیزیں اس وقت تک جو تقریباً احکام کی آخری آیتوں میں سے، آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے. یہ 4 صورتیں مفسرین کا یہ خیال ہے کہ سب سے پہلے نساء میں، اور ابتدائی احکام، اور میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں جو ناسخ اور منسوخ کو نہیں مانتے بلکہ امپروومنٹ کو مانتے ہیں. وقت کے تقاضے کے لحاظ سے ابتدا میں احکام کو آسان کیا گیا ہے، اس کے بعد اس میں بالکل سختی آ گئی، اور پھر ان کو بعض چیزوں کو حرام قرار دیا گیا، اس کی سزائیں بتا دی گئی اس دنیا میں بھی اور خاص طور سے آخرت میں بھی. تو وہ گریجولی اس طرح سے صحابہ کی تربیت ہوئی، اور پھر وہ دین کے صحیح رہنما بنے. ان سے تابعین نے سیکھا، ان سے تبع تابعین نے سیکھا، اور پھر وہی علم آج تک ہمارے تک پہنچ رہا ہے، اور پھر قیامت تک لوگوں تک پہنچتا رہے گا. تو اب جو ہم کر رہے ہیں وہ تیسرا گروپ ہے، اور تیسرا رکوع بھی ہے. اس کی 15 سے 18 تک کی آیت ہے، اور یہ بہت اہم ہے، اگرچہ کہ اس میں کچھ مسائل ایسے ہیں کہ بہت کھل کے بات کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ کا کلام ہے، اسے سیکھنا ہے تو بات تو کرنا ہی پڑے گا. چلیے 2 آیتیں ہیں، اور یہ پہلی اور 15 اور 16 یہ اس زمانے میں زنا کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی تھی، اور وہ ایک عام رواج تھا. اور پھر اتنی برائیاں کہ حتیٰ کہ کسی اس زمانے میں باپ کی منکوہا، اپنی ماں نہیں، کوئی دوسری بیوی جو باپ کی منکوہا ہوتی تھی اس سے بھی نکاح کر لیتے تھے. اور طریقہ یہ تھا، جہالت کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو جب کوئی شخص کا انتقال ہو جاتا تو اس کی جو بیوی ہوتی اس پہ بیوی کے خاندان والوں کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا زمانے جہالت میں، بلکہ اس شوہر کے جو قریبی رشتہ دار، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، یا اس کا اور کوئی جو قریبی رشتہ دار ہوتے تھے، اس کی موت کے بعد اس خاتون کے اوپر ایک
کپڑا ڈال دیتے تھے تو اب یہ اس کی ملکیت سمجھی جاتی تھی، اور پھر یا تو اس سے نکاح کر لیتے یا پھر اس سے وہ جو مہر اس کا ہوتا تھا، جہالت میں بھی ہوتا تھا، اس کو حاصل کرنے کے لیے اس عورت پہ قبضہ کر لیتے تھے، اور پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی۔ تو اسلام کا ایک بڑا احسان ہے کہ خواتین کو برابر کا رتبہ اور ان کو انصاف اسلام دلاتا ہے۔ تو یہ اور بہت سی باتیں ہیں جو دور جہالت کے بارے میں کہی جا سکتی ہیں، لیکن اب چونکہ یہ دو چیزوں میں زنا کا ذکر ہے اور اس میں جو قوانین ہیں، یہاں پر بہت ہی نرم قوانین ہیں، لیکن جب سورہ نور تک آتے ہیں تو وہاں پر حد بتا دی گئی کہ اس کا قذف کی بھی حد قذف بھی ہم پڑھیں گے نور میں، بہت سے لوگ پڑھ کے بھی آئے ہیں، پھر حد زنا بھی ہے۔ حد کے معنی تعزیری قوانین، ایک تو وہ قانون ہوتا ہے جو اپنی آپ اسلام نماز چھوٹ گئی اس کی قضا کر لیا، اس کا کوئی تعزیری سزا نہیں ہے۔ ہاں اسلامی حکومت ہو تو وہ نماز نہ پڑھے تو اسے کوڑے لگائے جائیں گے، روزے نہ رکھے اعلان کھاتا پھرے تو اس کو بھی کوڑے لگائے جائیں گے، لیکن یہ ایسے قوانین ہیں کہ اس کو خود حفاظت کرنا پڑتا ہے۔ لیکن بعض ایسی برائیاں ہیں جس کا تعلق سماج سے ہے، پورا سماج متاثر ہوتا ہے، پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کو درست کرنے کے لیے جو قوانین ہے ان کو تعزیری، جو انڈیویجولی اس کے اوپر فیصلہ نہیں کر سکتے، خود سے نہیں کر سکتے، بلکہ قاضی یا حاکم اس کے اوپر فیصلہ کرے گا اور وہی فیصلہ مانا جائے گا، اٹس ناٹ انڈیویجولی۔ تو اس میں جیسے چور کے ہاتھ کاٹنا ہے یا پھر زنا ہے، کسی پہ تہمت لگا دینا ہے، اس کی سزا جو وقت کا قاضی ہے، جس کو آج جج کہتے ہیں، تو وہ عدالت۔ اور پھر بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پر اسلامی قوانین سے فیصلے ہوتے ہیں، آج تک بھی انڈیا میں ہے، لیکن بہت گڑبڑ آج کل ہو رہی ہے۔ وہ ایک اسلامک لا ہے، اسلامی شرعیت ہے، اس کے مطابق بھی عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں، شرعی وکیل بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ کامن لا اس قسم کی چیزیں آ رہی ہیں، ابھی تک تو آئی نہیں ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ بہت سے بہرحال دیگر اسلامی ممالک میں بھی کوئی اسلامی شریعت کے اوپر عمل نہیں ہوتا ہے، پھر وہ جیسے چاہے اس کے اوپر عمل ہوتا ہے۔ تو ہم یہ پہلے 15 کریں گے، اور 15 میں ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس آیت میں ہے کیا۔ ایک لفظ فاحشت استعمال ہوا ہے، اور ایک لفظ التی استعمال ہوا ہے۔ فاحشت جو ہے عام طور پہ کسی بھی بے حیائی کے کام کو فحش کام کہتے ہیں عام زبان میں، لیکن قرآن میں فحش کام یا فاحشت کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ خاص طور سے زنا کے لیے استعمال، یہ بہت ہی گناہ کبیرہ میں ہے، اور اس کی بڑی سخت سزا دنیا میں بھی ہے، اور اگر وہ سزا دے دی جائے تو پھر آخرت میں وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم جب گناہوں کے ڈگریز کر رہے تھے، وہ کیا تھے یاد ہے کسی کو؟ گناہوں کے کتنے ڈگریز بنائے تھے ہم ابتدا میں؟ پہلے ذنوب، سیئات، عدوان۔ نوب سے نہیں شروع کرا تھا، سیئات، ذنوب اینڈ عدوان۔ یاد تھا، اس کے بعد ذنوب تھا، اور ذنوب کے بعد
اور پھر عدوان۔ اسم تھا اور اس کے بعد عدوان تھے۔ اب سیاد کا کیا معاملہ ہے؟ یہ بھول چوک ہے، شیطان لگا ہوا ہے، کبھی وضو میں غلطی ہو جاتی ہے، کبھی نماز میں غلطی ہو جاتی ہے، کبھی غلطی سے کوئی جھوٹ بول دیا لیکن پھر فوری اس کو صحیح کر لیا۔ ایسے چھوٹے موٹے گناہ جو انسان سے شیطانی بہکاوے میں، نفس کے بہکاوے میں ہو جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا ہے کہ یہ جب وضو انسان مومن کرتا ہے تو اس کے ہاتھ سے کیے ہوئے گناہ، اس کی آنکھوں سے کیے ہوئے گناہ، اس کے کانوں سے کیے ہوئے گناہ ہے نا، اور جس کے پاؤں سے کیے ہوئے کوئی گناہ ہے، کہیں چل کے گیا جا نہیں جانا چاہیے تھا، تو وہ سارے دھلتے رہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر کوئی نیکی کر لی تو اس سے 10 سیئات دھل جاتے ہیں، اور ایک نیکی سے 10 نیکیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے حساب میں لکھا دیتے ہیں۔ لیکن ہم ذنوب اور اسم کے بارے میں پڑھے ہیں کہ اس کے لیے کیا ضروری ہے، ذنوب کے لیے کیا ضروری ہے؟ توبہ۔ توبہ ضروری ہے، یعنی توبہ۔ پھر وہ توبہ کے منازل کہ سب سے پہلے توبہ کے لیے شرط کیا ہے؟ غلطی کا اعتراف کرنا، سمجھ آنا اس کے، ہے نا۔ اعتراف سے مراد یہ ہے کہ غلطی کو غلطی سمجھنا۔ لیکن شیطان اعمال کو جب خوشنما بنا دیتا ہے تو غلطی نہیں دیکھتی، بلکہ انسان اپنی غلطی پہ اور اتراتا ہے اور فخر کرتا ہے کہ میں نے کیسا اس کے ساتھ سلوک کیا، کیسے اپنی بڑائی جتایا، کیسے غرور کیا، اور اس کو اعمال کو اللہ محفوظ رکھے شیطان کے نفس کے بہکاوے میں آ کے وہ غلطی اسے خوشنما معلوم ہوتی ہے، اس غلطی پہ اور غلطیاں کرتا رہتا ہے، جیسے فرعون تھا، جیسے ابو جہل تھا، جیسے نمرود تھے، اتنی غلطیاں کرتے تھے کہ آخر میں خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا۔ تو ذنوب کے لیے سب سے پہلے غلطی کا احساس ہونا، اور پھر اللہ کی طرف رجوع ہونا، اور اس غلطی سے آئندہ ریپیٹ نہ کرنے کا عہد کرنا اور اس سے بچنا۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ شیطانی نفس ایسی چیز ہے کہ غلطی کہیں نہ کہیں سوائے انبیاء کے اور فرشتوں کے باقی سارے جتنے بھی ہیں وہ سب ان بشر ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ تو وہ غلطیاں اگر اس سے ایسے ہی سرزد ہو جائیں جس میں ارادہ نہ ہو، غلطی ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں 1000 غلطیاں بھی اس سے ہو جائیں اور پھر وہ خلوص دل سے رجوع ہو اللہ کی طرف، توبہ کرے، تو اس کے گناہ پوری قرآن میں بھرا ہوا ہے۔ تواب الرحیم، وہ تواب بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، اور اپنے بندوں کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد جو اسم ہے اس کے لیے کیا ہے؟ اس سے توبہ سے نہیں دھلتے ہو، وہ کیا کریں گے؟ کمپنسیشن کرنی پڑے گی۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ کفارہ۔ یس، کفارہ دینا پڑے گا، اس کے بغیر انہیں معاف نہیں ہوں گے، ہے نا۔ کہ کفارہ روزہ چھوٹ گیا اس کا کفارہ، نماز چھوٹ گئی اس کا کفارہ، اور ایسے ہر معاملے میں کوئی اگر قسم کھائی تو اس کو وہ ٹوٹ گئی تو اس کا کفارہ۔ تو اس میں بھی توبہ بھی ضروری ہے، اور پھر اس کے ساتھ کفارہ بھی ضروری ہے۔ وہ کفارے کے بعد ہی اس کو وہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کفارہ نہیں دیں گے، صرف توبہ کر لیں گے تو وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ پھر جو عدوان ہوتے ہیں، عدوان کے لیے کیا طریقہ ہے؟ سے بڑھ جانا، آگے نکل جانا، اللہ کے احکام کو پیچھے ڈال دینا، اس کے لیے حد نافذ ہوتی ہے، حد نافذ ہوتی ہے۔ یہ میں سورہ نور میں بھی بہت سمجھا تھا، اکثر اس کا بتاتے رہتے ہیں
کہ نیکیوں کا بھی وہی حال ہے، اس کے درجات ہیں، اور اسی طرح سے گناہوں کے، برائیوں کے بھی درجات ہیں۔ اس کے لیے یہ تعزیری حکم ہے جو خود انسان نہیں کر سکتا، بلکہ قاضی اس کا فیصلہ کرے گا، اور اس فیصلے کے مطابق اس کو سزا ملے گی۔ سزا کوڑوں کی بھی ہوتی ہے، رجم کی بھی ہوتی ہے، یعنی کوڑے بھی لگائے جاتے ہیں، ہاتھ بھی کاٹا جا سکتا ہے، اس کو فوت، اس کو پھر مار ڈالا بھی جا سکتا ہے۔ قصاص کی سزا قصاص ہے، یعنی پہلے، پھر اس میں بھی سورہ بقرہ میں قصاص کے بارے میں جو آیتیں آئی ہیں، شروع میں جو احکام ہیں اس میں قصاص کا ہے، اس میں معاف بھی اگر کوئی کر دے تو وہ بھی نیکی ہے، اس کے بھی کئی طریقے، خون بہا وصول کر لے، یا پھر آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، زندگی کے بدلے زندگی، تو یہ ذنوب ہے۔ لیکن یہ گناہ کبیرہ میں سے آتا ہے، اس کا کوئی انڈیویژول اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، بلکہ وقت کا جج یا قاضی ہی اس کا فیصلہ کرے گا، اس کا فیصلہ کرے گا۔ تو اب اس آیت کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے کہ ایک نرم قانون ہے، لیکن یہی قانون مضبوط ہوتا ہے سورہ نور میں جا کے۔ سورہ الاحزاب میں وہ تمام چیزیں جو اس گناہ کی طرف راغب کرتی ہیں، اس طرف لے جاتی ہیں، اس طرف کے راستے کھولتی ہیں، ان سب کا سدباب، ان کو روکنے کے لیے تمام تدابیر بتائے گئے۔ اختلاط، لوگوں کا ملنا، مردوں کا عورتوں کا کسی مجلس میں بے پردگی، اور پھر پردے کا حکم، جو تمام چیزیں ہیں جو اس گناہ کی طرف لے جاتی ہیں، اس گناہ کے راستے کھولتی ہیں۔ الاحزاب میں ابھی یہاں پر ایسی کوئی صد باب نہیں ہے، بلکہ ایک تعزیری قانون ہے جو اس زمانے میں بہت عام تھا، کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی تھی، کوئی بھی ایک دوسرے سے جنسی تعلق پیدا کر لے۔ اب یہاں پر دو آیتیں ہیں، 15 اور 16۔ 15 میں صرف خواتین کا ذکر ہے، اگر خواتین سے ایسی غلطی ہو جائے تو کیا ہونا چاہیے، اور 16 میں ہم دیکھیں گے کہ دونوں کا ذکر ہے۔ اتنی بحث علماء میں اختلاف ہے، ائمہ میں اختلاف ہے، صحابہ میں اختلاف ہے دونوں آیتوں کے بارے میں، لیکن پہلی جو آیت ہے 15، اس میں کم اختلاف ہے، دوسری آیت 16 میں بہت اختلاف آپ کو ملے گا۔ وہ بھی ہم تفصیل سے کریں گے، جتنی تفصیل ممکن ہو سکتی ہے اتنی تفصیل سے۔ چلیے، تو سب سے پہلا ٹکڑا آیت کا جو آیا ہے وہ کیا ہے؟ واللاتی۔ واللاتی کیا ہے؟ اس کے کیا معنی ہے؟ یہ کیا لفظ ہے؟ یس اسم موصول یس مویز خدری، السلام علیکم، اس میں موصولہ مؤنث جمع ہے۔ یعنی پہلے مذکر کے کیا کیا ہیں؟ الذی، اللذانی، اللذینی، اللذینہ۔ الذین، الذی، اللذانی، اللذین۔ اللذانی کس کے لیے ہے؟ اللذانی دو مذکر کے لیے تسنیہ کا صیغہ ہے، اللذانی، اللذینی۔ قرآن میں بہت جگہ آیا ہے، لیکن یہ الذی بھی بہت جگہ آیا ہے، تو یہ اسم موصول میں اگر واحد ہو تو یہ ہم کر چکے ہیں گرامر میں، اس کے تینوں تین ہیں کہ ایک سنگولر کے لیے، ایک ڈویل کے لیے، ایک پلورل کے لیے، الذی، اللذانی اور الذین، اللذین۔ یہ ہو گیا۔ اب مؤنث کے لیے تین کیا ہیں؟ وہ عائشہ حسینی، اللاتی، ہے نا، اللاتی، یہ
अल्लाती क्या है ये? ये थर्ड पर्सन मोइनस जमा है थर्ड अल्लती पर्सन सिंगुलर अल्लाती प्लूरल अल्लाती नहीं होता, प्लूरल नहीं है। अल्लज़ी का मोनस अल्लाती, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसमें मौसूल वो है एक औरत के लिए, सिंगुलर अल्लती। इसका डुअल क्या होगा? अल्लतानी अल्लाह तानी। ये सब बहुत से लोग हैं जिनको ये सब शुरू में इसमें मौसूलिस्म जब हम करा रहे थे, जब ये करा दिए थे। और इसका प्लूरल क्या है दानिश? सर अल्लाई। अल्लाह ही। ये कई औरतों का जिक्र होगा। उसके बाद ये तो सिर्फ प्लूरल या सिंगुलर मुज़क्कर और मुअन्नस का हुआ। लेकिन अगर कहीं एक मर्द और एक औरत का जिक्र है तो वहां पर कौन सा इसमें मौसूल इस्तेमाल होगा सजदा? दो मर्द हैं तो आप क्या बोलेंगे? अल्लाह जानी। ठीक है, एक है तो क्या बोलेंगे उसको? तो अल्लाजी बोलेंगे। अल्लाजी ना सारे मर्द हैं तो बोलेंगे। लेकिन कुछ औरतें, कुछ मर्द मिले हुए हैं, उनके बारे में इसमें मौसूल इस्तेमाल हो रहा है, या डुअल में एक औरत और एक मर्द के बारे में इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके लिए कौन सा इसमें मौसूल यूज करेंगे? सर मुज़क्कर। मजक्कर वाला ही यूज होगा। कौन सा? मजक्कर वाला। देयर यू आर, मुज़क्कर वाला ही यूज होगा। तो अब चूंकि ये वाहिद है और इसमें सिर्फ एक औरत का जिक्र है, एक औरत का जिक्र है, तो अब यहाँ पर भाई ये जमा का है शना अल्लाती? नहीं, अल्लाह ही, अल्लाह ही। वो दोनों इस्तेमाल होता है ना, वो अल्लाती और अल्लाई जमा के लिए, अल्लती वाहिद के लिए, अल्लाती और अल्लाई ये दोनों जमा के लिए है। नहीं, वैसे नहीं, अल्लाह ही जो है, या फिर या अल्लाती भी यूज होता है। अल्लाती है यहाँ पर, अल्लाती अलग चीज है। अल्लती, अल्लती या जो लफ्ज है वो अल्लती है। अल्लाही या अल्लाती अगर आप बोलेंगे तो हाँ नहीं, मगर कुरान में अल्लाती ही है। अल्लाती है और फिर या अतीना भी फिर जमा का ही आ रहा शना। सर मेरे नोट्स में भी है कि अल्लाई और अल्लाती दोनों यूज होते हैं, प्लूरल फेमिनाइन। ये और अल्लाती, अल्लाती जी सर, अलिफ लाम अलिफ ता और छुटिया। अल्लाती। तो ये जो है खवातीन के लिए, जमा के लिए है। दैट यू आर राइट। चलिए, अल्लाती। यातीना के माने क्या है? ये किससे निकला? आता यहाँ से। अताया से। लेकिन उसके कई मायने होते हैं। पहुंचना, इन्वॉल्व होना, है ना। तो अब यहाँ पर जो मायने हैं वो इन्वॉल्व होना, है ना, कि या किसी फेल में घिर जाना। तो अगर औरतें यातीनल फाहिशता, यातीनल फाहिशता, फाहिशता का क्या मुकाम है? मफूल भी इसका मफूल भी है। तो या अब अतीना का। यातीना, अब इसका इतना टुकड़ा, इसको हम क्या कहेंगे? जुमले के लिहाज से क्या कहेंगे? ये इसमें मौसूला और सिला मिलके मुब्तदा बन रहा। मुब्तदा बन रहा है, या फिर यहाँ पर थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस कराना है। मैं शुरू किया था, लेकिन अभी वो चूंकि मैं इंशाइया कंप्लीट नहीं किया, तो फिर वो आफ्टरनून क्लास में बोला था थोड़ा और करेंगे। लेकिन इस पे आप गौर करेंगे कि सिला ये मुब्तदा होगा तो उसकी कोई खबर होगी। वैसे इसमें हमको देखना है
ہے پہلے تو ایک اور لفظ آ گیا، اس کے بعد ایک حکم آ رہا ہے، تو اب یہ جملہ اس کے کوئی مسند الیہ اور مسند ہے اس کے اندر؟ مسند ہے؟ مسند الیہ تو دکھ رہا ہوا، مسند نہیں دکھ رہا. نہیں ہے تو پھر یہ مبتدا اور خبر والا جملہ اسمیہ نہیں ہوتا، بلکہ پھر یہ انشائیہ ہوگا کہ اگر، اب اس کے اندر ایف کا ذکر نہیں ہے، لیکن اگر اس کے اردو ترجمے میں ہم کو لانا پڑے گا، اگر کوئی عورتیں فحش کام کر بیٹھتی ہیں، ان سے زنا سرزد ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے جو حکم آ رہا ہے فشہدو، یہ حکم آ رہا ہے بس شہادت دے، ہے نا، جو بھی ہے ہر بات منکم، یہاں تک. تو اب یہ جملہ اتنا ہم ایک پورا لیں گے اور اس کی انالیسس کریں گے تو یہ جملہ یہ خبریہ جملہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک حکم آ رہا ہے. حکم والے سارے جملے انشائیہ ہوتے ہیں. یہ ایک مفروضہ ہے، ہر عورت کے لیے نہیں، بلکہ وہ عورتیں جن سے یہ گناہ سرزد ہو جائے، ہے نا، التی یاتین الفاحشۃ. تو اب اس کو ہم کیا بولیں گے؟ ایک انٹروڈکٹری پارٹ ہے کہ وہ عورتیں جو کمٹ کر لیں یا ان سے وہ انوالو ہو جائیں کسی فحش کام میں، اور یہ فحش کام اس کو قرآن میں بے شمار جگہ فحش کا لفظ زنا کے لیے آئی ہے. اس کے بعد کا من نسائکم میں کیا چیز ہے؟ کم کی کیا اہمیت ہے؟ یہ دانش کم و رحمان، دانش آریو. السلام علیکم. جی سر کم کے لیے جو مخاطب ہیں نسائکم، لوگوں کو جن کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تمہاری عورتوں میں سے، وہ کون ہے؟ تم کون ہے؟ سر یہاں پہ سارے جو مسلمان ہیں. ویری گڈ. یہ صرف مسلمان، یہ کسی ہندو کے لیے کسی اور کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو بھی ایمان لائے گا اس کے اوپر یہ قانون نافذ ہوگا. اور یہ اس میں بڑی مفسرین نے بحث کی ہے کہ جب یہ چیز دیکھیں گے کہ ان کے پاس یہ حکم ہے اور اس سے اتنے فائدے ہو رہے ہیں، تو دوسرے لوگ بھی اس طرف آئیں گے کہ ایمان لانے سے یہ ریفارمیشن آتا ہے اور یہ جو سماج میں برائیاں ہیں وہ اس طرح سے ختم ہوتی ہیں. تو قوم کا خطاب تمام مومنین سے ہے، اس وقت جو موجود تھے ان سے بھی ہے، آج جتنے بھی قاری قرآن ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں ان سے بھی ہے کہ اے مومنوں. یہ خطاب مومنین سے قم کے اندر خطاب ہے کہ تمہاری عورتوں میں سے، ہے نا، اللہ تی یاتین الفاحشۃ، کوئی بھی اگر ایسے گناہ میں مبتلا ہو جائے یا ایسا گناہ اس سے سرزد ہو جائے. اب اس کے بعد فا کیا ہے؟ یہ دانش کنٹینیو کرو یہاں تک. سر یہ ایک طرح سے جوابی شرط ہے جو پیچھے بات بس شروع یہ شرط ہو گیا، یہ نا کہ یہ ہر خاتون کے بارے میں نہیں، بلکہ وہ خواتین جن سے اس قسم کا گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بارے میں حکم آ رہا ہے. فشہدو، فستشہدو. جی تو پھر ہے کہ وہ اس کے لیے گواہ جو ہیں وہ ڈیمانڈ کرو، مانگو. گواہی دیں، واو الف اس کا فاعل ہے نا. plural. تشہدو، پس گواہی دیں. علیہن کے کس طرف جا رہا ہے؟ علیہن وہ جو پیچھے یاتین الفاحشہ کی جو پیچھے اس کے خواتین ان کے ہیں، اوپر. ان کے ان اوپر. کے اربعۃ کیا ہے؟ یہ جو ہم نے تمیز کی تھی پیچھے ان کے لیے گنتی کے حساب سے آ جائے گا 4 لوگوں کے لیے. 4 لوگ.
اس کے بعد من کم ہے. تم میں سے، یہ وہی پیچھے جو یہ نسائے کم کم کے کیوں لیے آیا؟ ہے، تم میں سے کیوں؟ یہ انہی مسلمانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے نا، کہ انہی میں سے جو لوگ یہ کیس دیکھ رہے ہیں ان میں سے گواہ جو ہے لائے گئے ہیں، مسلمانوں میں سے. گواہ بھی مسلمان ہونا، اور جی وہ سماج میں بدنام نہیں ہونا کہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں. یہی چیز یہ آخر تک سورہ نور تک بھی رکھی گئی ہے کہ اگر بہت تفصیل سے ہم اس کو سورہ نور میں اس کلاس میں پڑھ چکے ہیں، یہاں پر بھی حیات رہی وہاں تک پہنچیں گے تو اور کریں گے، لیکن سورہ نور تک بھی یہ کنڈیشن باقی رکھی گئی کہ ان کے اوپر 4 گواہ مردوں، مومن مردوں میں سے ہونا چاہیے، 4 مومن مرد اس کی گواہی دے. یہ بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے. وہ ایک ایسا فعل ہے کہ جس کی گواہی 4 آدمی دیں. اس پہ بڑے سوالات بھی ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر کوئی کسی خاتون کو اس حالت میں دیکھ لے یا کسی جوڑے کو اس حالت میں دیکھ لے تو 4 آدمی اس کو گواہی کیسے دیں گے. لیکن یہ اللہ کا قانون ہے کہ اگر کوئی ایک کسی کے بارے میں کہہ رہا ہے تو اس کے بعد سورہ نور میں اس میں اور کنسیشن ہے، وہ قانون لعان ہے کہ اس میں 3 بار قسمیں کھا کے شوہر جو الزام لگایا ہے یا کوئی اور لگایا ہے تو وہ شوہر ہی خاص طور سے قسم کھائے گا اور بیوی اس کے جواب میں 3 بار قسم کھائے گی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کرے گا. اس میں اس کا ذکر ہے. لیکن یہاں پر صرف 4 گواہ، وہ بھی مومن میں سے اور باکردار لوگ ہوں جن کا ریکارڈ خراب نہ ہو، ان کی گواہی دینا ہے. ایک کنڈیشنل ہو گیا کہ اگر کوئی خاتون تم میں سے یعنی مومنہ، کوئی اور کا ذکر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں نسائکم میں آیا کہ تم میں سے اس وقت گواہی دیں علیہن، ان پر جن سے وہ غلطی ہوئی ہے، اربعۃ منکم، تم میں سے من ہے مومنن، مومنین میں سے. اور یہ ایسا فعل ہے جس میں خواتین کی کوئی گواہی نہیں ہے. سورہ بقرہ میں ہم پڑھے ہیں کہ اگر 2 مرد نہ، ایک مرد نہ ہو تو 2 عورتیں اس کی جگہ گواہی دے سکتی ہیں. لیکن یہاں پر عورتوں کی گواہی ہوتی ہی نہیں، 4 مسلمان مرد گواہی دیں. لیکن وہ بات کا جو سورہ نور میں امپروومنٹ آیا وہ یہاں پر نہیں ہے. لان کے قانون کا کوئی ذکر نہیں ہے. وہ لان کا قانون کیا ہے وہ انشاءاللہ وہ بھی ہم کریں گے. لیکن ایک گروپ ہے آپ کے پاس جو آفٹر نون کلاس کا، وہ اس قانون سے بھی. اور پھر تہمت ہو تو اسے حد کیا کہتے ہیں حذف، یعنی تہمت لگانے کی حد، اس پہ بھی کوڑے لگائے جاتے ہیں. استغفر. چلیے یہاں تک گرامر کے لحاظ سے انصار کرو اس کو پورا یہاں سے یہاں تک گرامر اور پورے معنوں کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، یہ ایک پہلا ٹکڑا لے لیں گے. اس میں جو ہے واللاتی، اس میں موصول اور اس کا صلہ ہے یاتین الفاحشۃ، اور یاتینہ میں فعل اور فاعل ہے، فاحشۃ مفعول بھی ہے، من نسائی مرکب جاری ہے، نسائکم جو ہے یہ مرکب اضافی ہے. اور یہ جو ہے ایک انشائیہ جملہ ہے، اس میں کوئی خبر نہیں ہے. اور فا جو آ رہا ہے یہ سببیہ ہے. اور ایک پہلے ٹکڑے kind کو of پھر ہم ایسی صورت میں مبتدا لیں گے، نہیں لیں گے. شرط ہو جائے گا یہ، اگر شرط یہ ایسا ہو جائے کسی خاتون کے ساتھ، تمہاری بیویوں میں سے، نساء عام طور پہ بیوی کو کہتے ہیں نسائکم، تو پھر اس کے جی. بعد پہلی شرط کیا ہے یا اس کا جواب کیا ہے؟
جواب یہ ہے کہ فا سے اس کا جواب آ رہا استشہدو، یہ حکمیہ ہے، تو تم گواہ مانگ لو یا گواہی، گواہ بنا لو۔ اچھا یہ ہے نا علیہن ان کے علیہن جو ہے یہ مرکب، یہ وہ ہے مرکب مرکب جاری 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 جی، متعلق ہے علیہن متعلق شہیدہ شاہدہ، ویری گڈ۔ کتنے جی، لوگ؟ 4 لوگ، ہاں، 4 لوگ تم میں سے، مطلب ارباتا، وہی مسلمانوں میں سے۔ ارباتا منکم میں کیا رشتہ ہے؟ منکم سے ارباتا کا کیا تعلق ہے؟ ارباتا تو جو ہے اس کا وہ دکھ رہا، وہ مفعول کیا رہتا، وہ 4 کا گنتی کا میں نے بہت بار کرے ہیں، خالی جی ارباتا اگر ہو تو کوئی معنی نہیں نکلتے تھے، اس کے ساتھ منکم کا آنا ضروری ہے، تم میں سے۔ تو عدد کے ساتھ اگر اس کی کوئی وضاحت ہو تو کیا کہتے ہیں اسے؟ ہمارا تیار ہے، اس سے پوچھ لو۔ جی، وہ آپ کے مرکب دوسرا لفظ تو ہمارا ہیلپ کرو۔ تمیز، تمیز 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 ممیز، یہ ارباتا کہنے سے کوئی معنی نہیں نکلتے جب تک کہ منکم، اس کی کئی مثالیں ہم پڑھے تھے۔ میں 2 کلو خریدا، تو یہ کوئی مبہم سا جملہ ہے، جب تک 2 کلو کی وضاحت نہیں ہوگی تو اس وقت تک اس کی تمیز آنا ضروری ہے۔ منکم تمیز ہے ارباتا کی، یہ ممیز کہلاتا ہے نا۔ اور پھر ابھی کبھی اور گرامر کی کلاس میں اس کو ہم انشاءاللہ اور کریں گے۔ چلیے، تو دس از پہلا جملہ ہم نے جو پڑھا وہ انشائیہ جملہ ہے، اور اس کو ہم شرط لیں گے کہ، اور اس میں گرچہ کہ گھر کا کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن یہ ہر خاتون کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف وہ جو یاتین الفاحشۃ والی ہیں، جیسا کوئی فعل ہو جائے تو پہلا اس کے لیے حکم ہے کہ وَاسْتَشْهِدُوا، پس چاہیے کہ گواہی دیں ان کے اوپر اربعۃ منکم، تم میں سے۔ اب یہ تم سے مراد پورے مومن ہوں اور باکردار ہوں، وہ جھوٹے سماج میں مشہور نہ ہو۔ اب اس کے بعد، اب یہ جو حکم ہے وہ کسی ایک شخص کے لیے ہے کہ اس کو یہ گواہی لینا چاہیے، یا پھر وہ فیصلہ کرے گا، وہ 4 گواہوں کو بلائے گا اور خود گواہی لے گا؟ کیا اس کا یہ تدراک ہوگا اس طرح سے؟ انصار، نہیں، کوئی قاضی یا کوئی بڑا؟ یہ تعزیری حکم ہے، وہ جی 4 گواہ قاضی کے پاس جائیں گے۔ یہ پوری آیت جو ہے، وہ جو سزا بھی ہوگی وہ قاضی مقرر کرتا ہے، کوئی انڈیویجول وہ سزا مقرر نہیں کر سکتا، بلکہ قاضی وقت یا جج وہ سزا اس کے لیے مقرر ہوتی ہے، وہ مقرر ہوتی ہے۔ چلیے، 2 ہاتھ اٹھے ہیں۔ معیز قادری کیا بولنا چاہتے ہیں؟ یہ بابا، یہ پاسبلٹی کیا ہے کہ یہ اللہ تی سے نسائکم کا جو مبتدا ہے اس کی خبر محذوف اگر سمجھی جائے، از دیر پاسبلٹی؟ کہاں پر محذوف کیا ہوں گے؟ اس میں کچھ بھی نہیں ہوگی نا بھئی۔ ایک خبر محذوف کا مبتدا نہیں ہو سکتا کیا؟ نہیں، کوئی محذوف یہاں پر کوئی چیز ہی نہیں ہے نا، سیدھی بات ہے کہ اللہ یاتین الفاحشۃ، یہ کنڈیشنل ہے کہ اگر کوئی ایسے فعل میں ملوث ہو جائے تو پھر پہلے ایک اس کا جواب شرط آ رہا ہے کہ پہلا کام یہ ہوگا کہ وَاسْتَشْهِدُ، کہ وہ گواہی دیں گے 4 آدمی۔ اس میں کوئی محذوف خبر نہیں ہے، محذوف کوئی ہوتی ہے کبھی کبھی مبتدا کی، لیکن یہاں پر ایسی کوئی وہ نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک
اس کا حل بتایا جا رہا ہے، وہ امر کے ساتھ ہے کہ پس گواہی دیں تم میں سے 4 آدمی. ٹھیک ہے معیز؟ جی عائشہ جی حسین کا ہاتھ کیوں اٹھا ہوا ہے، حمیرہ کا کیوں ہے؟ جلدی جلدی سوالات پوچھ لیں. سر نسائی کم میں تمہاری عورتیں یا تمہاری بیویاں ہیں، تو اس میں بہنیں بیٹیاں یہ بھی شامل ہوں گی نا جو کفالت میں آتی ہیں؟ یہ اس میں لیکن عام طور پہ نسائکم جو ہے وہ بیویوں کے تعلق سے ہی کہا جاتا ہے. ویسے ہی کوئی بھی اس فعل میں اگر ملوث ہو تو ان سب کے لیے وہی ہے، لاتی سے اس کا تعلق ہے. لیکن عام طور پہ ایسی چیزیں ازواجی زندگی میں ہوتی ہیں. ویسے بہرحال یہ بھی تمہارا سوال صحیح ہے کہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ قرآن میں یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں بلکہ خطاب ہوا ہے، تو یہ عام طور پہ نسائی کم بیویوں کے لیے ہی ہے. اور ایسے ہی معاملات میں عام طور پہ وہ چیز سامنے آتی ہے. واللہ عالم، سب کے لیے بھی ہو سکتا ہے. چلیے اب اس کے بعد پھر مزید جو جملہ آ رہا ہے، تمہارا کیا کوئی سوال ہے یا آگے پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں سر، میں یہ کہہ رہی تھی مجھے یہ لگ رہا ہے ارباتن کے بعد جو اس کی تمیز ہے نا وہ شاید محذوف ہے. اگر منکم کو ہم تمیز لے سکتے ہیں گرامیٹیکلی تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر بالکل نہیں لے سکتے تو پھر بالکل محذوف ہے. نہیں بالکل لے سکتے ہیں. اوکے کون تھینک ہر بات کون من کون تم میں سے. چلو اس کے بعد کا ٹکڑا کرو، اس کا کون سا جملہ ہے اور کہاں تک ہے، اس کی جلدی جلدی بتاؤ. سر میں ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن شَهِدُوا یہاں تک لیں گے. یہاں سے اور کہاں تک جائے گا؟ یہ نہیں ویسے تو یہ ایک پورا پورا جائے. کلام کہاں تک جائے گا؟ یہاں تک ایک کلام مکمل ہو گیا، ایک انشائیہ جملہ ہو گیا. ایک شرط رکھی گئی کہ عورتوں میں سے کوئی یہ فعل کرتے ہیں تو پہلا اس کا جواب یہ ہے کہ 4 مسلم مومن گواہ اس کی گواہی دیں ان کے اوپر. سر دوسرا جو شروع ہو رہا ہے وہ پورا اینڈ سبیلا تک جائے گا ابھی فی الحال، نہیں جائے گا. اور ذرا غور کرو. کیونکہ اگر وہ شہادت مل جائے تو پھر ان کی سزا وہ ہے، اور یا تو ان کو موت آ جائے یا پھر ان کے لیے اللہ کوئی راستہ نکال دے. تو سر یہ پورا ہی کلام ہوگا. یہاں تک ہے، یہاں الموت. الموت. چلیے ہم اس کو کر لیں گے، پھر اس کے بعد میں یہ کیوں کرا اس کو وہ بھی آپ کے سمجھ میں آ جائے گا. فَإِن شَهِدُوا کا پارٹ کیا ہے؟ فا تو سببیہ ہو گیا، ان سے شرطیہ انشائیہ جملہ شروع ہو رہا ہے. ان حرف شرط ہے، شہدو جو ہے وہ فعل شرط ہے کہ اگر وہ شہادت دے دیں، یعنی وہ 4 آدمی. وہ 4 آدمی آ بھی جائیں اور شہادت بھی دے دیں کہ جس فعل میں ہم نے ان کو دیکھا ہے، اور وہ آنکھوں دیکھی بات بتا دیں گے. تو پھر جی اس کے بعد اس کا کہ کیا ہے جواب؟ جواب شرط ہے فمسکو ہن فی البیوت. یہاں لیکن تک فی پہلے الحال ہم لکھو. ہاں یہ کیا ورڈ ہے فَامْسِكُوهُنَّ؟ یہ مسا کا مسکن سے ہے، وہ جو گھر کے اندر رکھنا، وہ مطلب مسکن کرنا، مکین کرنا، رکھنا، رہنا. سکا کے معنی یعنی قید کرنا یا کہیں ایک جگہ پہ ان کو کنفائنڈ کرنا. محفوظ کر لینا. تو یہ ہنہ کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ہنہ کی ضمیر نسائی کم پہ جا رہی ہے، یا پھر وہی یا یا پھر اللہ کی. تو اب یہاں پر اب یہ کیا کسی انڈیویجول کا کام ہے کہ فم سے کیوں نہ ان کو گھروں میں قید کر دیں، ان کو گھروں میں بند رکھیں؟ ان کے شوہر. جی نہیں، یہاں پر ایک چیز آپ کو سمجھنا ہے. اس زمانے میں یہ جیلوں کا سسٹم شاید نہیں تھا جیسے آج ہے. پریزنس
اور جو ہوتے ہیں جس میں قید کی سزا، اتنے سال کی قید، عمر قید کی سزا آج بھی دی جاتی ہے کہ سماج سے ایک ناسور کو، جو سماج کو نقصان پہنچاتا ہے، چور ہے، لٹیرا ہے، بدماش ہے، یا اس قسم کے کام کرنے والے ہیں، ان کو اٹھا کے سماج سے الگ گندے کیڑوں کی طرح ان کا ایک الگ مقام بنا دیا جاتا ہے۔ وہ شدت کے لحاظ سے ان کے کٹہرے بھی الگ ہوتے ہیں۔ اگر وہاں بھی وہ بد کرداری سے گزاریں تو ان کا بالکل ایک الگ کمرہ، اس میں قیدیوں کو رکھا جاتا ہے۔ تو وہی صورت کسی ایسی جگہ جس کے لیے بیوت اگر اس زمانے میں جیل خانے تھے تو یہاں بیوت کے معنی قید کر دینا، جیل خانے میں ان کو رکھنا، یہ نکلے گا۔ اور یا اگر گھروں کے معنوں میں ہے تو کسی گھر میں ان کو باہر نہیں نکلنے دینا، ان کا کوئی میل ملاپ نہیں ہوگا کسی سے، بلکہ تنہا ان کو رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر پھر یہ کون سا قانون ہو گیا؟ کسی فرد کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کسی کو گھر میں قید کر دے۔ یہ قاضی فیصلہ کریں گے، یہ فیصلہ ہوگا۔ تو یہ بیوت کے معنی دونوں ہم لے سکتے ہیں۔ اگر اس زمانے میں وہ پریزن ہاؤس نہیں ہوتے تھے تو گھروں میں قید کیا جائے، اگر ہوتے تھے تو وہ آج تک بھی وہ سزا اسلام سے ہٹ کے بھی دوسری جگہ موجود ہے۔ ہر مذہب میں عدالتیں ہر ملک میں ہوتی ہیں، اور ایسے بڑے گناہوں کے لیے ان کو سزا مختلف مدت کے لیے، کسی کو کچھ سال کے لیے، کسی کو عمر قید کی سزا، اور یا کسی کو اس جرم میں قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اس کی سزا یہ مائلڈ ہے۔ یہاں پر جو آپ سورہ نور میں پڑھ کے آئے تھے کہ اس کو رجم کر دینا، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارنا، اور پھر وہ حد قذف تھی، اگر تہمت ثابت ہو جائے تو بھی 80 کوڑے مارنا تھا۔ وہ سزا ہے، ایسی کوئی تفصیل نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ان کو سماج سے الگ کر دینا تاکہ سماج کے دوسرے لوگ اس سے متاثر نہ ہوں۔ اور عبرت حاصل کریں اور برائی پورے حاصل کریں اور وہ برائی کو دوسروں میں پھیلا نہ سکیں۔ یہی ہوتا ہے نا کہ ملیریا کی بیماری پھیل رہی ہے تو مچھروں کو ختم کر دیتے ہیں، ان کو ریڈیکیٹ کر دیتے ہیں، یا اس سے بچنے کی ترکیبیں رکھتے ہیں۔ تو چلیے، پھر بیوت کے معنی دونوں آتے ہیں۔ اگر قید ہوتی تھی اس زمانے میں، پریزن ہاؤس تھے تو اس میں ان کو بند کر دینا۔ اور یہ کب تک؟ یہاں پر کوئی اور سزا کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ایک ہی سزا ہے کہ یہ عمر قید کی سزا ہوئی۔ وہ کیا ہے؟ حتیٰ کیا ہے یہ؟ حتیٰ جو ہے وہ ظرف زمان ہے، زمانہ کہ کب تک، اس وقت تک یتوفاہن الموت، کہ وفا اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی پورا ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے، یا پہنچ جائے ان کو، یعنی کہ یہ ہننا پھر وہی نسائکم یا وہ والتی یاتین الفاحشہ کے اوپر جا رہا ہے، فاحشہ تھا۔ اور الموت جو ہے نا، اس کا فائل ہے کہ پہنچ جائے ان کو موت، یعنی ان کی موت تک، اینڈ آف لائف وہ قید میں رہیں گی۔ تو یہ ایک مائلڈ قانون ہے، اس میں کوئی حد نافذ نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ایک سزا ہے جو عمر قید کی، عمر قید یعنی جب تک زندہ ہیں وہ قید میں رہیں گے، جب مر گئے تو وہ قید سے خود ہی رہا ہو جاتے ہیں۔ تو اٹس ویری مائلڈ۔ لیکن جب آپ سورہ نور تک پہنچیں گے تو وہاں پر پھر وہ سزا ہیں، اس کے مختلف طریقے، اور پھر اس کی قاضی کیسے جانچ کرے گا، کیسے جواب لے گا۔ اگر وہ اس کے باوجود بھی 4 آدمی نہیں لا سکا، جھوٹا ہو گیا، تو اس کو حد قذف اس پہ نافذ ہوگی یا نہیں، تو پھر اس کو دوسرے طرح اگر ثابت ہو جائے
تو شادی شدہ کو رجم کیا جائے گا. وہ سورہ نور میں وہ ابتدا میں سارے قوانین، اس میں پوری سختی اور مکمل قانون آ گیا. لیکن یہ نرمی ہے. اب بعض مفسرین یہ منسوخ ہو گئی سورہ نور کی آیتوں سے. منسوخ نہیں، یہ چینج ایک دم نہیں لا سکتے تھے، اس لیے اس کو دھیرے دھیرے اس کی جو سزا پہلے مقرر کی گئی وہ عمر قید تھی. وہ عمر قید تھی. اب عمر قید میں بھی کوئی کنسیشن آ رہا ہے، کوئی کنسیشن آ رہا ہے کہ کوئی غلط فہمی ہو گئی، کچھ ہو گیا تو پھر ہم اس ٹکڑے کو الگ کر دے رہے ہیں. یہاں تک تو ایک سزا آ گئی. اور وہ یہ بھی کون سا جملہ ہو گیا یہاں سے یہاں تک، فَإِن سے يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ کا سر انشائیہ شرطیہ. شرطیہ ہو گیا. تو دو جملے بھی انشائیہ ہیں. ایک کلام ہے، ایک پورا ایک شرط کے ساتھ اس پہ 4 لوگ گواہی دے وہ بھی مومن ہوں. اور پھر دوسری شرط یہ ہوگی کہ اگر گواہی ثابت ہو جائے، 4 مسلمان مرد اس کی گواہی دیں تو ان کو قید کیا جائے. افی بیوت کے معنی اگر جیل خانے نہیں تھے تو ان کو گھروں میں قید کیا جائے، یا اگر جیل خانے تھے تو یہ بیوت قید خانے میں رکھا جائے. اور یہ حتی یتفحن میں کیا ہے، یہ موت کب آئے گی، یعنی عمر قید، مرنے تک جیل خانے میں رہیں گے. جب ان کو موت آ گئی تو وہ سزا ختم ہوگی. فعل اس سے فاعل مائل مفعول ہو گیا اس کا. اس سے مائلڈ بالکل سب سے مائلڈ ہے کہ یہ کہا گیا. یا پھر یہ اس کے بعد کا سجدہ دانش کریں گے. جی سر بسم دیر اللہ. سجدہ جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. او یجعل اللہ لہن سبیلا. او سے سر حرف عطف ہے یہ، اور یعنی یا کا مطلب دے رہا ہے کہ ادھر یہ ہو جائے کہ وہ فوت ہو جائے، موت آ جائے ان کو، یا یجعل اللہ یہاں سے جو ہے یہ فعلیہ یجعل اللہ لہن سبیلا. فعلیہ خبریہ نہیں ہے سر، یہ بالکل ہے، بالکل ہے. یجعل اللہ بنا دے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ. فعل ہے یجل، پھر اللہ کا کیا مقام ہے؟ جی سر جعل اس کا فعل ہے، روٹ ورڈ ہے، اور اللہ جو ہے وہ ایمٹی کر رہا ہے یا کو. جعل کے سٹارٹ میں یہ جو یا ہے، اور اللہ فاعل ہے جعل کا. یجعل اللہ اللہ بنا دے، سبیلا اس کا مفعول بہی ہے یجعل کا. اور لہن جو ہے یہ جار مجرور متعلق جعلا ہے. کوئی صورت ہو سکتی ہے، گواہی غلط ہو سکتی ہے، یا پھر بعد میں کوئی چیز ان کے لیے راحت کا کوئی اور راستہ ہو سکتا ہے. وہ ساری تفصیل یہاں پر نہیں ہے کہ اللہ اگر کوئی اور راستہ ان کے نکال دے، اگر وہ بے قصور ہیں تو وہ ان کے بے قصوری ثابت ہو جائے، تو اس میں بہت سے معنی چھپے ہوئے ہیں کہ اللہ کوئی اور راستہ ان کی نجات کا نکال دے. تو ایسی صورت میں وہ عمر قید ختم ہو جائے گی. سو دس پارٹ از اباؤٹ دا ویمن اونلی، جو 15 ہے. تو اب یہاں پر سوال یہ بھی ہو سکتے تھے، کلام پورا نہیں ہوا، کہ یہ تو صرف عورت کا قصور ہے جس کو سزا دی جا رہی ہے. واٹ اباؤٹ another sex جو اس میں انوالو ہوتا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے آیت نمبر 16 میں اس کا ذکر ہے کہ وہ جو پارٹنر ہے اس کو بھی سزا ملے گی. وہ اس کا ذکر، تو دونوں آیتیں مل کے ایک کمپلیٹ کلام ہوگا، ایک کمپلیٹ کلام ہوگا. اس کو ایسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے بھی سمجھ سکتے ہیں پورے کلام کو. یہ تا حیات آپ بول نہیں سکتے اگر اس کے آپ کتنے پارٹ کریں گے، جیسے ہم کریں، کتنے پارٹ کریں ہم اس کے؟ سر اس پوری آیت کے پورے آیت کے جی سر ہم نے اس کے 3 حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کیا. 3 حصوں میں. پہلے حصے میں ایک شرط اور اس کا جواب شرط. شرط کیا تھی؟
یہ تھی کہ اگر کوئی ایسا زنا کا کام جو ہے وہ اس میں انوالو ہوں تمہاری خواتین میں سے، تو اس کے لیے 4 گواہ جو ہیں وہ مطلب ڈیمانڈ کرو یا وہ لاؤ، 4 چار گواہ لاؤ ان کے اوپر۔ 4 گواہ 4 لوگ گواہی دے تم میں سے، مسلمانوں میں سے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے پارٹ میں بھی ایک مکمل کلام ہے، اور وہ بھی انشائیہ شرطیہ ہے کہ اگر ثابت ہو جائے وہ فعل، 4 گواہ کوئی لا لے، اور لانا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اگر وہ ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ جو تہمت لگانے والا ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، بلکہ یہ تعزیری قانون ہے جو اس کا فیصلہ صرف وقت کا قاضی یا جج ہی کر سکتا ہے۔ عینی شاہد، آج بھی عدالتوں میں عینی شہادت کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر اس کے عدالت میں کوئی فیصلے نہیں ہوتے، ہر چیز کے لیے گواہ پیش کرنا ضروری ہے۔ تو دوسرے ٹکڑے میں کیا پڑھے ہم؟ آمرین، آر یو دیر؟ جی سید صاحب جی۔ تو دوسرے دوسرے ٹکڑوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر 4 گواہ شامل ہو جائیں تو ان کو گھروں میں یا قید میں بند کر دیں جب تک کہ انہیں موت نہ آ جائے یا عمر اللہ ان کے لیے کوئی سبیل۔ یہ اور تو تیسرا ہو گیا، میں تبھی دوسرا پوچھا تھا۔ تو دوسرا وہ جو جواب شرط تھا وہ ہے نا؟ ہاں، وہ یہی ہے کہ فی بیوتی ان کو عمر قید کی سزا، عمر عمر قید قید۔ کے لیے سارا یہ توف جو ہے وہ ان کو موت آ جائے تو انہیں عمر قید کے لیے ہے یہ عمر قید۔ اب اس کے بعد پھر ایک صورت ہے کہ ایسے کچھ حالات ہو سکتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہو یا کوئی اور حالت ہو۔ آج کی عدالتوں میں بھی یہی ہوتا ہے، کوئی کسی جرم میں عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے، لیکن اس کا بیہیویئر جیل خانے میں، قید خانے میں بہتر ہو جاتا ہے، اس میں اصلاح ہو جاتی ہے، تو آج بھی ان کی سزاؤں میں کمی ہو جاتی ہے۔ عمر قید والوں کی سزا کچھ سال میں تبدیل ہو جاتی ہے یا ان کو رہا کر دیا جاتا ہے، وہاں پر بھی ان کی اسٹڈی ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی اگر کوئی صورت اللہ نکال دے، ان کے کردار میں کوئی تبدیلی نظر آ جائے یا کوئی اور اس کے بعد دیکھا جائے کہ وہ اس عمر سے پار کر چکی ہیں کہ ایسے افعال میں نہیں مبتلا ہوں گی، ایسی کوئی صورت اگر آ جائے موت سے پہلے جو اللہ ان کے لیے مہیا کر دے، تو ایسی صورت میں عمر قید کی سزا بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس سے یہ حد والا یا پھر تعزیری قانون ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک منٹ باقی ہے، مجھے 5 منٹ اور آپ سے کچھ ڈسکس کرنا ہے، اس کے بعد یہ ٹائم بھی کم ہے۔ دوسری بات، یہ لوگ جو آفٹر نون کلاس کے ہیں، ساجدہ دانش کو ہم مس کر رہے ہیں، صدف حسین کو مس کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ ابھی پاکستان مہینے بھر کے لیے جانے والے ہیں۔ So I had a plan. If you want, we can shift that afternoon class to the evening class time. نام تو وہی رہے گا، لیکن وہی 6 بجے یا 6:30 سے مغرب تک۔ میں سنا کہ پاکستان کے لحاظ سے وہ فجر کا وقت رہتا ہے، وہ بالکل کوئی بھی وہاں سے بھی جوائن کر سکتا ہے۔ اور یہ جو ضرورت معاش کے لیے صدف چلے گئی، ان کے پیچھے بھی کافی محنت ہوئی تھی، ساجدہ چلی گئی مصروفیت کی وجہ سے۔ So can you come back if I change the timings of the evening class? جی سر، بالکل، انشاءاللہ۔ صدف حسین، تھینک یو۔ جی سر، شام میں تو بالکل گھر پہ ہیں، ضرور لے سکتے ہیں۔ تو جو چاہے، اب اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے، وہ 4 دن بھی نیکسٹ ویک سے ساری کلاسیں شام میں ہوں گی، اور اس کا ٹائم میں آپ کو سنڈے سے پہلے بتا دوں گا یا سنڈے تک بتا دوں گا کہ اٹ ول بی بائی 6 to 7:15 اور 6:15 to 7:30۔ یہ ہم صرف وہ جماعت کا اعلان
امام صاحب وعدہ کیے ہیں کہ 7:45 سے رکھیں گے ٹل رمضان، تو پھر بڑا ہمارے پاس گیپ ہے، کوئی چینج نہیں ہوگا، رمضان تک وہی ٹائم چلیں گے. تو ویدر 6:15 اور 6 o'clock 6 بجے سے کلاس ہوگی یا 6:15 سے. تو سجدہ یہ اور یہ پورے پاکستان کو جو جا رہے ہیں، اور اس میں کوئی اب قید نہیں ہے کہ اس کلاس میں ہم 19ویں پارے میں ایک آدھ کلاس میں سورہ فرقان ختم کر دیں گے، اس کے بعد شعراء کا ہم شروع کریں گے. کہیں سے بھی جوائن کر سکتے ہیں، کچھ ادھر پڑھ لیا، کچھ ادھر کا 19ویں پارے سے جوائن کر لیا تو ادھر بھی پارے مل جائیں گے. تو پھر اس میں کوئی خیر نہیں ہے. ہر ایک جو بھی آفٹرنون میں آتا تھا اس میں ورکنگ وومین کوئی نہیں آ سکتے تھے، اگر آ سکتے ہیں تو کوئی بھی اس میں کوئی جینٹس اور لیڈیز کا بھی جو فرق ختم کر رہے ہیں ہم، جو بھی جیسے اس کلاس کو جوائن کرتے ہیں ویسے ہی اس میں. اوکے. چاروں دن سورہ نساء نہیں کر سکتے سر؟ چاروں دن پھر سورہ نہیں، نساء ہی وہ کریں؟ سلسلہ ویسے جاری رہنے دیجیے. چاروں دن کے معنی یہ ہوں گے کہ جو لوگ صرف 2 دن اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ 2 دن ان کا تسلسل باقی رہے گا، اور جو چاروں دن اب بھی کر رہے ہیں، آفٹرنون میں بھی آتے ہیں، ایوننگ میں بھی آتے ہیں، تو وہ 2 دن وہی کریں گے جو ہم آفٹرنون میں کر رہے تھے 2 دن میں یہ. البتہ اس میں سے کوئی ایک آدھ دن ہم اگر سلیکٹ کرتے ہیں تو اس دن وہ لینگویج کلاس سب کے لیے ہوگی. ایک آدھ دن آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا کہ اس میں، اس لیے کہ صرف اسی کلاس میں سے ایک دن جا رہا ہے، تو ویسی صورت میں 1 یا 2 لینگویج کلاس بھی ہم کر سکتے ہیں. تو تمام لوگ جو آفٹرنون کے ہیں خاص طور سے ڈو دے ایگری؟ جی سر بالکل جزاک اللہ سر، جزاک اللہ. انشاءاللہ. تو نیکسٹ منڈے سے سارے کلاسز شام میں ہی ہوا کریں گے. نام وہی رہے گا، آفٹرنون تفسیر کلاس. اس میں کوئی قید نہیں ہوگی. جو بھی چاروں دن اٹینڈ کرنا چاہتا ہے کریں گے. 2 دن تو سورۃ الشعراء کریں گے ہم، اس کے بعد 2 دن سورہ نساء کریں گے، اور پھر وہ سلسلہ جیسا ہے ویسی چلے گا. لیکن کم از کم رمضان تک یا سمر ویکیشن تک وہ چلائیں گے. اس کے بعد پھر کبھی دیکھیں گے، غور کریں گے، اگر اس میں سہولت ہوگی تو پھر ایسے ہی چلائیں گے. اوکے، سو دیٹ از ڈیسائیڈڈ. بٹ دا ٹائمنگس آئی ول لیٹ یو نو. وہ یا تو 6 بجے سے 7:30 تک ہوگی، یا پھر نہیں 6 بجے سے 7:15 تک ہوگی، وہی 1.25 گھنٹہ، یا 6:15 سے 7:30 تک. آئی ول لیٹ یو، اس کو میں ہمارا کو بتا دوں گا، اور وہ اس میں وہ ڈال دے گی. مغرب بھی سکون سے ہو جائے گی. 5:30 کی مغرب ہے، جاب سے آ کے کچھ کھا پی لیتے ہیں، کچھ کرتے ہیں تو وہ بھی ہو جائے گا، اور پھر کلاس بھی آپ اٹینڈ کر لے سکتے ہیں انشاءاللہ. ڈو یو آل ایگری؟ جو بھی آنا چاہتے ہیں چاروں دن دے آر موسٹ ویلکم. اب اس میں کسی کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. Tomorrow there is no afternoon class because I have some appointment with my doctor. So see you all on next Monday at the time we will announce. Okay? جی سر، جزاک اللہ. سی یو Okay. آل منڈے انشاءاللہ. Inshallah.